بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مہم کہانی۔ اگر آپ نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ ناول اچھا لگے تو پلیز لائک ضرور کیا کیجئے اور کمنٹ باکس میں ضرور بتایا کیجئے کہ آپ کو ناول کیسا لگا۔ آج سے اور ابھی سے تمہیں کہہ دے رہی ہوں عروشہ، اسلحان کے آفس جانے سے پہلے اور آنے کے بعد تم ایک لمحہ بھی مجھے اس سے دور نہ نظر آؤ، ہر وقت اس کے ساتھ ہی نظر آتی رہنا۔ اور خبردار جو اس بیچ اپنی نند کے ساتھ نظر آئیں۔ انہوں نے انگلی سے ہانیہ کی طرف اشارہ کیا۔ دونوں نے ایک دوسرے کی شکل دیکھی۔ نہیں ماں جی، مجھے میری بیسٹی سے جدا مت کریں، میں جب تک اپنا پیٹ اس سے کہہ کر ہلکا نہیں کر لوں مجھے چین نہیں آتا۔ عروشہ نے بے ساختہ ہانیہ سے لپٹ کر 19ویں صدی کی ہیروئن بن گئی۔ ماں جی کا دل کہا اپنا سر پیٹ لیں عروشہ، آج مجھے تمہیں جوتے مارنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ وہ جوتے اتارنے کے لیے ہاتھ بڑھا چکی تھی۔ نہیں ماں، ایسا ظلم مت کریں، یہ میری بہن ہے، اسے مت ماریں، یہ میری اکلوتی نند بھی ہے، اسے کچھ ہو گیا تو اس کا بھائی مجھے کچا کھا جائے گا، آپ اس کے بدلے مجھے مار لیں۔ اگر آسکر ایوارڈ اس بار ملتا تو ان دونوں کو ہی ملنا تھا، یہ بالکل طے تھا۔ عروشہ اور ہانیہ ایک منٹ میں تم دونوں الگ نہیں ہوئی تو میرا جوتا ہوگا اور تم دونوں کا سر۔ وہ اتنی سنجیدگی سے اپنا جوتا اتار چکی تھی کہ دونوں خیریت مناتی الگ ہو گئیں۔ ابھی اور اسی وقت جاؤ اپنے روم میں اور اسلحان کے ساتھ ہی رہنا، یہاں میں اس کا گھر میں بچانا چاہتی ہوں اور اسے ڈرامے سوجھ رہے ہیں۔ وہ بہت زیادہ غصے میں آ چکی تھیں۔ دونوں نے اس بار زبان ہلانا موت کو دعوت دینا لگا، اسی لیے چپ ہی رہیں۔ عروشہ سیریسلی کہہ رہی ہوں، ایک منٹ بھی تم مجھے اسلحان کے بنا نظر نہیں آنا چاہیے، ہر وقت اس کے ساتھ رہو، ایک منٹ بھی نہیں تو ایک منٹ بھی نہیں۔ میں نہیں چاہتی وہ اکیلا ہو اور اس کی بری نظر میرے بیٹے پر پڑے، وہ بولتے بولتے بڑبڑائیں۔ ایک منٹ بھی نہیں، عروشہ نے بے چاری سی شکل بنا کر پوچھا۔ ایک منٹ بھی نہیں، ورنہ میں ہوں گی اور مجھے تم جانتی نہیں، زبردستی پر اتر آؤں گی نہ تو تمہارا سارا ڈرامہ نکال دوں گی۔ وہ دھمکی دیتی۔ اسے دنیا کی سب سے ڈینجر سانس لگی، بے بسی اور بے چاری سی بن کر ایک الوداعی نگاہ ہانیہ پر ڈالی۔ زیادہ ڈرامے مت کیا کرو، وداعی نہیں ہو رہی ہے تمہاری، اب بھاگو یہاں سے۔ ماں جی کو ان کی ڈرامے بازیوں نے اب پریشان کر دیا، جھنجھلا کے اسے بھگایا تو اس بار بھاگنے میں ہی عروشہ کو عافیت لگی۔ وہ بار بار اپنی گیلی آنکھیں رگڑتی اندر آئی تھی۔ ہر بار ہونے والی عزت افزائی پر آج نہ جانے کیوں آنسو چھلک پڑے، اس لیے کہ اس بار ہانیہ سے جدا کر دیا گیا تھا۔ الو، اب بس کچھ دنوں کے لیے وہ یہاں ہے اور میں اس سے الگ ہو کر بیٹے سے چپک جاؤں۔ وہ جتنا سوچتی آنسو اسی روانی سے بہہ جاتے۔ وہ لیونگ روم سے گزر کر روم میں جا ہی رہی تھی کہ اسلحان نے بھی اس وقت موبائل پر بات ختم کر عروشہ پر پڑی۔ بار بار چھلکتی آنکھوں کو پوچھتی وہ اس کے دل کو بے قرار کر اسلحان نے گہرا سانس لیا۔ اس کے انداز ہمیشہ والے تھے اور کوئی اور بات نہیں تھی۔ وہ پرسکون ہو کر مسکرا دیا۔ اوکے چلو روم میں چلتے ہیں، وہاں سکون سے جھپی جھپے دوں گا اور پھر بتانا کیا بات ہو گئی جو میری کیوٹی رو رہی ہے۔ اسلحان نے شرارت سے اس کے سرخ ہوتی ناک اپنی ایک انگلی سے چھوئی تھی۔ ہاں چلیں، یہی آرڈر تو جاری کیا ہے انہوں نے، وہ آنسو رگڑ رگڑ کر گالوں سے پوچھتی اس کا بازو تھام گئی۔ واؤ، آرڈر تو زبردست ملا ہے، چلو وہیں تمہارے آنسو اچھے سے صاف کروں گا۔ اسلحان نے اس کی کمر میں اپنے ہاتھ ڈال کر خود سے لگا لیا۔ صاف کرنا ہے یہیں کر لیتی ہوں۔ عروشہ کو اس کی خوشی پر تپن ہوئی تھی۔ اپنی بہتی ناک بہتے آنسو اس کے قیمتی کوٹ کی آستین میں رگڑ کر صاف کر ڈالے۔ گندی بچی، اسلحان نے بس اتنا کہہ کر اپنا کوٹ اتار کر اس کے چہرے پر پھینک دیا۔ چھی! وہ چہرے سے کوٹ اٹھا کر دور پھینک کر اسا کب رومانس شروع کر دے، کب رومانس چھوڑ کر بس خون جلا دے، کب سنجیدگی میں رومانٹک ہو جائے اور کب رومانٹک سے سنجیدہ ہو جائے۔ گھبراؤ مت، شرٹ یہاں نہیں اتاروں گا۔ وہ جھک کر اس کی ناک سے ناک رگڑتا اسے بازوؤں سے کھینچ کر سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا اور ایک طرف کھڑی ان دونوں کو چپکے سے دیکھتی آنکھوں میں حیرانی کے ساتھ ساتھ صدمہ بھی اتر آیا تھا۔ وہ اسلحان میر نہیں تھا، وہ کوئی اور بندہ تھا۔ اسلحان میر اتنا کیسے بدل سکتا تھا؟ وہ ایک بیوقوف سی لڑکی سے ایسی محبت سے کیسے پیش آ سکتا ہے؟ اس کی پسند اتنی کیسے بدل سکتی ہے؟ ہانیہ کی آنکھیں غم و غصے سے پھٹی رہ گئیں، مگر ان آنکھوں کو یہ نہیں معلوم تھا جہاں کسی سے عشق ہو جائے تو اپنی پسند ناپسند سب سے پشت ہو جاتے ہیں، پشت پردہ ہو جاتے ہیں۔ یاد رہتا ہے تو بس اتنا کہ اس کے محبوب کو کیا پسند ہے، وہ بس اس کی خوشی میں خوش اور اس کے غم میں غمگین ہو جاتا ہے۔ اب بتاؤ کیا بات ہے، رو کیوں رہی تھی؟ بیڈ روم میں لے آ کر اسلحان نے عروشہ کو صوفے پر بٹھا کر خود بھی اس کے پاس بیٹھ گیا۔ عروشہ کے دودیا گلابی سے پھولوں سے نرم ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر سہلانا بھی شروع کر دیا تھا۔ تو کیا ہنسوں، آپ کو دن رات نصیحت سننی پڑتی تو پتہ چلتا۔ عروشہ کو پھر سے اپنا غم یاد آ گیا۔
ناراضگی سے اپنے ہاتھوں کو سہلاتے اصلاحان کو دیکھا، جس کی ساری توجہ ابھی بس اس کے ہاتھوں پر ہی تھی۔ کس نے نصیحت کی؟ وہ ناسمجھی سے سر اٹھا کر عروشہ کے چہرے کو دیکھنے لگا، مگر اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں کی گرفت سے آزاد نہیں کیا تھا۔ اور کون کرے گا؟ ماں جی نے کی اور ڈانٹا بھی، وہ بھی پھر سے ڈھیر سارا، یعنی پوری بےعزتی کر ڈالی۔ شکوہ کرتے ہوئے عروشہ کی آنکھیں پھر سے نم ہوئیں۔ تمہیں برا لگتا ہے ان کا ڈانٹنا؟ اصلاحان میر نے اپنی آنکھوں میں ڈھیروں محبت لیے اس کے ہاتھوں کو اٹھا کر اپنے لبوں سے لگاتے ہوئے پوچھا تھا۔ مجھے کیوں برا لگے گا؟ وہ میری ماں بھی ہیں، ڈانٹ سکتی ہیں، حق ہے ان کا مجھ پر۔ عروشہ کو یہ منظور نہیں ہوا، فوراً برا مان کر خفا ہوئی، آنکھوں میں خفگی بھی اتری۔ تو پھر میری جان، غم کس کا ہے؟ اصلاحان دل سے مسکراتا اب بھی اس کے ہاتھوں کو بار بار اپنے لبوں سے لگا کر ان کی نرمی کو اپنے دل میں اتار رہا تھا۔ آپ کو تو پڑتی نہیں، آپ کو کیا پتہ ہے؟ میرے ہاتھ چھوڑیں۔ تب کر اب اپنا ہاتھ چھڑانا چاہا۔ اس کی مونچھیں اور داڑھی کی چبھن سے گدگدی سی ہو رہی تھی، اس لیے ہاتھ چھڑانا چاہا، مگر دوسرے لمحے ہی وہ چیخ پڑی۔ اصلاحان کو اس کے ہاتھوں میں ہلکے سے دانت گاڑتے دیکھ کر چیخ بھی ڈر کر نکلی تھی، لیکن اس نے بس دانت گاڑے تھے، کاٹا نہیں تھا۔ کاٹا نہیں ہے، چیخو مت، مجھے روکتی کیوں ہو؟ یہ میرے ہاتھ ہیں، دل کہا نہ تو کھا بھی جاؤں گا۔ چیخ تو ایسے تھی جیسے سچ میں کاٹ لیا ہے۔ اس کی ہتھیلی سے دانت ہٹا کر روب سے بولا تھا اور پھر سے اپنی وہی حرکت دہرانا شروع کر دیا۔ عروشہ نے بس ایک ٹھنڈی سانس بھری، اس شخص کی محبت بھی جان لیوا ہے، بولتی رہو، چپ کیوں ہو گئی؟ وہ پیار سے اس کی انگلیوں سے اب کھیلتا پھر سے عروشہ کو بولنے پر اکسا رہا تھا۔ ہاں تو بیچ میں آپ ہی کی وجہ سے بھول گئی تھی۔ ہاں تو کہاں تھی؟ ماں جی کی ڈانٹ پر، جو مجھے نہیں پڑتی۔ اصلاحان نے اس کی کلائیوں میں پڑی چوڑیوں کو گننا شروع کرتے ہوئے سادگی سے یاد دلایا۔ اس کی کلائیوں میں سنہری اور گلابی چوڑیاں کتنی حسین لگ رہی تھیں۔ وہ پوری شدت سے اب ان چوڑیوں اور کلائی پر اپنے لب رکھ رہا تھا۔ آپ مجھے بولنے دیں گے تب بولوں گی نا، میرے ہاتھوں سے ہی چپک گئے ہیں۔ عروشہ اس کی شدت سے سہم ہی رہی تھی، دل عجیب سے بے ہنگم انداز میں دھڑک رہا تھا۔ کیا بولنا تھا سب بھولا جا رہا تھا۔ ہونٹوں کو تو نہیں بند کیا ہے، بس ہاتھوں سے ابھی چپکا ہوں، اسی لیے بولتی جاؤ۔ ماں جی نے کیا کہہ دیا وہ بتاؤ نا۔ وہ صرف اسے بولتے سننا چاہتا تھا، اپنے تھکے ہوئے ذہن کو، اپنے بھاری ہوتے دل کو عروشہ کی آواز سے اسے چھو کر اس کے لمس سے ہلکا کرنا چاہتا تھا۔ وہ سراپا اس کے لیے سکون تھی، اس کا بولنا، اس کو چھونا، اس کے پاس رہنا۔ اصلاحان میر شدت سے اس کا عادی ہوا جا رہا تھا۔ عروشہ نے منہ بنا کر اسے دیکھا، وہ اسے کچھ بھی کرنے سے روک نہیں سکتی تھی، وہ وہی کرے گا جو اس کا دل کہے گا، اس لیے وہاں سے دھیان ہٹا کر بولنا شروع کر دیا۔ وہ کتنا مجھے ڈانٹتی ہیں، ٹھیک ہے میں ہوں بیوقوف، مگر ضروری ہے ہر بار مجھے ڈانٹا جائے؟ آپ کو تو کچھ نہیں کہتی، اور آپ کو معلوم ہے آج نیا آرڈر دے دیا کہ میں جب تک آپ رہیں ہر وقت آپ سے چپکی رہوں۔ میں کوئی مکھی ہوں یا چپکلی ہوں جو آپ سے چپکی رہوں؟ سیدھے سیدھے کہہ دیا، خبردار جو مجھے اصلاحان کے ساتھ دکھائی نہیں دی۔ وہ بولتے بولتے ان کی نقل بھی اتار چکی تھی۔ بری بات ہے، وہ نقل نہیں اتارتے، وہ بڑی ہیں تم سے۔ اصلاحان نے ان کے ہاتھوں کو اس بار آنکھوں سے لگاتے ہوئے پیار سے ٹوک دیا۔ سوری، منہ سے نکل گیا۔ وہ ہلکا سا ہنس کے پشت صوفے سے ٹیک کر بیٹھ گیا، اس بار اس کے ہاتھ اپنے سینے پر رکھ دیے۔ مجھے سب برا نہیں لگا، مگر انہوں نے کہا اب میں صرف آپ کے پاس رہوں، ہانیہ کے پاس بھی نہیں جاؤں۔ اس کا اصل غم تو یہی تھا۔ اصلاحان ہلکی سی مسکراہٹ سے اس کا پریشان چہرہ دیکھ رہا تھا۔ ماں کا مطلب یہ نہیں تھا کہ تم ہانیہ سے بات مت کرو، بس وہ چاہتی ہیں تم مجھے اکیلا مت چھوڑو۔ بیوقوف لڑکی، تم میرے ساتھ رہ کر بھی ہانیہ سے باتیں کر سکتی ہو۔ اصلاحان اس کی مشکل کا حل نکال کر اس کے چہرے پر چھاتی خوشی بھی دیکھ رہا تھا۔ اور کیا، میں یوں بھی تو کر سکتی ہوں، جب تک وہ یہاں ہے اسے بیڈ روم میں بلا لوں گی، ٹھیک ہے نا؟ اصلاحان کا دل کہا اس لڑکی کا سر زور سے ہلا ڈالے۔ یہ بتاؤ میں آفس کتنی دیر رہتا ہوں؟ اب وہ اس کا ہاتھ چھوڑ کر سیدھا ہو کر بیٹھتے ہوئے سنجیدگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ صبح سے شام تک اس بات میں بس سارا وقت میرا، اصلاحان نے کہہ کر پھر سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ تو اب میری جان، ماں کی باتوں پر پورا عمل کرو۔ اور میرے آنے جانے سے گردن کے پیچھے لے جا کر پیچھے سے اس کے بالوں سے جکڑا تھا اور دوسرے ہاتھ سے اس کے جبڑے جکڑ لیے۔ سب یہاں ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم مجھ سے لاپرواہ ہو جاؤ۔ ماں جی کہتی یا نہ کہتی، پہلے کی طرح میرے آفس جانے سے پہلے اور آنے سے پہلے تمہارا یہ وجود، تمہاری ساری بیوقوفانہ حرکتوں سمیت مجھے میری نگاہوں کے سامنے ہی نظر آتا رہنا چاہیے۔ عروشہ سہمی سہمی اس کی آنکھوں میں جھانکتی جنونیت کو دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کی اسی شدید رد عمل سے ڈرتی تھی۔ مجھے تمہارے دل پر بس اپنی حکومت چاہیے، یہاں سب سے پہلے اصلاحان میر کی جگہ ہونی چاہیے اور کسی کی نہیں۔ اس کے بالوں کو جکڑ کر اپنے چہرے پر جھکاتے ہوئے وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتا بولا تھا۔
عروشہ نے بس ہاں میں سر ہلایا۔ اس شخص کی جنونیت بھی اسی کی طرح عجیب تھی۔ اصلاحاً میر کے لیے تم بہت خاص ہو، بہت ہی خاص۔ وہ دیوانہ چھوڑ کر عروشہ کو لیے وہ صوفے سے اٹھ گیا۔ وہ گھبرا کر اس کے گلے میں باہیں ڈال کر بس اسے دیکھ رہی تھی۔ کچھ دیر سو جاؤ اب تاکہ رات جاگ سکو، وہ مسکرا کر کہتا۔ اسے گڑیا کی طرح بیڈ پر لٹا کر سیدھا ہو گیا۔ آپ جا رہے ہیں؟ عروشہ نے لیٹے ہوئے ہی تعجب سے پوچھا۔ ہاں تم ابھی سو جاؤ اور میرا ویٹ کرنا، سونا مت۔ اصلاحاً روب سے حکم دے کر ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گیا تاکہ لباس تبدیل کر سکے۔ ایک اہم میٹنگ میں شرکت کرنی تھی اور ٹائم کم بچا ہے۔ کار جیسے ہی گیٹ پر رکی، ایک گارڈ نے فوراً بیک ڈور کھول دیا تھا۔ وہاں اس کار کے انتظار میں کھڑا وہ نوجوان اپنا سر ہوڈی کی کیپ سے ڈھانپ کر تیزی سے کار میں سوار ہو چکا تھا۔ بیک سیٹ پر بیٹھتے ہی اس نے اپنے سے کچھ سال بڑے مرد کو سلام کیا تھا۔ اس مرد نے سلام کا جواب دے کر آگے بیٹھے دونوں وفادار کو کار چلانے کا حکم دیا۔ اس کا کہنا ہی تھا۔ کار پھر سے اسی تیزی سے آگے کی طرف بڑھ گئی جس تیزی سے آئی تھی۔ ہم کہاں جا رہے ہیں ابھی؟ جوان نے ایک نظر سنجیدہ نظر آتے شخص سے کہا۔ تمہیں کسی سے ملوانا ہے۔ اس نے بھی بس اس کا شانہ تھپکا تھا۔ جوان نے کچھ اور نہیں پوچھا۔ کچھ دیر کے بعد کار ایک سنسان جگہ پر رک گئی۔ جگہ ایسی تھی کہ کوئی یہاں دن کے اجالے میں بھی آنے سے پرہیز کرے۔ کجا کہ رات کی یہ تاریکی، مگر ان چار لوگوں کے چہرے پر ڈر اور گھبراہٹ کا ایک سایہ بھی نہیں تھا۔ وہ چاروں اپنی اپنی طرف کا ڈور کھول کر نیچے اتر آئے۔ مرد نے اشارہ کیا تو ایک وفادار نے تیزی سے کار کی ڈگی کھول کر اس میں سے چند سانسیں بچی ایک زندہ لاش کو ایک بازوں سے ہی اٹھا کر لا کر اس نوجوان کے قدموں میں ڈال دیا تھا۔ جوان نے اس بچی کچھ سانسوں والے ادھیڑ عمر کے مرد کو دیکھا۔ لاکھ وہ زخمی سہی، چہرہ بگڑا ہوا تھا، مگر دوسرے ہی پل وہ اوپر گری اور وہ اس مرد کے کاندھوں سے لگ کر برسوں بعد اپنا دبا غبار رو کر نکالنے لگا تھا۔ کچھ دیر اس کی پشت تھپک کر اس نے بس اسے تسلی بخشی تھی، پھر اسے اپنے کاندھے سے الگ کر کے بس اتنا کہا تھا۔ چلو تمہیں چھوڑ دوں، رات بہت ہو گئی ہے۔ جوان اپنے آنسو پہنچ کر اس سے الگ ہو کر تیزی سے جا کر کار میں بیٹھ گیا تو مرد بھی اپنے وفاداروں کو اشارہ کرتا خود بھی کار میں بیٹھ گیا۔ کچھ ہی لمحوں میں وہ کار وہاں سے دھول اڑاتی جیسے آئی تھی ویسے ہی لوٹ گئی۔ اصلاحاً نے مین ڈور کھول کر اپنے قدم اندر رکھے تھے۔ سب شاید سو گئے تھے جس کی وجہ سے تمام لائٹس آف تھی۔ نیچے والے حصے میں بس لان کی طرف جلنے والی لائٹس کی وجہ سے اتنی ہی روشنی تھی کہ سارا منظر بس ہلکا ہلکا سا دکھ رہا تھا۔ وہ اپنی جیکٹ ایک شانے پر ٹانگ کر اپنے بیڈ روم کی طرف بڑھا تھا۔ ابھی وہ سیڑھیوں کی طرف بڑھا ہی تھا کہ اسے دیوار کے اس پار کسی حوالہ نظر آیا۔ وہ دبے قدموں سے اس طرف بڑھا جدھر وہ حوالہ ادھر سے ادھر گھومتا دکھ رہا تھا۔ کچھ دوری پر لان کے ایک طرف وہ وجود کھڑا بے چینی سے سگریٹ کا کش لیتا نظر آیا۔ اصلاحاً کے ہونٹوں پر زہریلی سی مسکراہٹ ابھر کر معدوم ہو گئی۔ کچھ دیر سرخ آنکھوں سے وہ اس وجود کو دیکھنے کے بعد بس خاموشی سے وہ یہاں آیا تھا، اسی خاموشی سے اپنے بیڈ روم کی طرف بڑھ گیا۔ بیڈ روم کا ڈور کھولتے ہی پہلے ہی نگاہ اس نے عروشہ کو ڈھونڈا تھا۔ خالی بیڈ روم، اس کو منہ چڑھا رہا تھا۔ اصلاحاً کی پیشانی پر ہزار بل پڑ گئے۔ پہلے ہی سے اس کا دماغ خراب تھا، اوپر سے اسے غائب دیکھ کر اپنی جیکٹ صوفے پر اچھال کر وہ بیڈ کی طرف آ گیا۔ بستر پر جوتوں سمیت لیٹتے ہوئے اس نے اپنا ایک بازو آنکھوں پر رکھ لیا۔ آنکھیں بند کر وہ دن بھر کے واقعات کے بارے میں سوچنے سے گریز کرتا اپنی جلتی بند آنکھوں سے اب بس عروشہ کو سوچنا چاہتا تھا۔ واش روم کا دروازہ کھول کر وہ ٹاول سے چہرہ تھپتھپاتی باہر نکلی تھی۔ یہ 10ویں بار تھا کہ وہ نیند بھگانے کے لیے چہرے پر سرد پانی کے چھینٹے مار کر آئی تھی۔ شکر ہے خدا تیرا بادشاہ سلامت تشریف لے آئے۔ بیڈ کی طرف دیکھتے ہی اس نے سوچ کر شکر کا سانس لیا تھا، لیکن اسے جوتوں سمیت بیڈ پر لیٹے دیکھ کر عروشہ کو فکر نے آن گھیرا۔ اصلاحاً بہت نفاست پسند مرد تھا، لاپرواہی تو اس میں تھی ہی نہیں، تو آج کیا بات ہو گئی کہ جوتے اتارے بنا لباس تبدیل کرنے کی زحمت نہ کرتے ہوئے وہ بستر پر اپنی آنکھوں پر بازو رکھ کے شاید سو گیا تھا۔ وہ لاکھ لاپرواہ سہی مگر اصلاحاً سے بے پناہ محبت کرتی تھی، اسی لیے فکر مند سی ہو کر اس کے پاس آ گئی۔ اصلاحاً نے چونک کر اپنی آنکھوں سے بازو ہٹایا۔ عروشہ اس کے پیروں کے پاس بیٹھی اس کے جوتے اتار رہی تھی۔ وہ ایک ٹک اسے دیکھنے لگا۔ وہ بہت ہی محبت سے اس کے جوتے اتارنے کے بعد ساکس بھی اتار کر اب اس کے پیروں کو اپنے نرم گرم ہاتھوں سے ہلکے ہلکے مساج دے رہی تھی۔ اصلاحاً کہ اس ہاتھوں کی نرماہٹ اور اوپر پر محبت لمس دیتے ہوئے آرام سے پیروں کو بنا گھبرائے ڈرے اس کے پہلو میں لیٹ گئی تھی۔ اصلاحاً نے اسے اپنے ایک بازو میں لے کر آنکھیں بند کر لی۔ عروشہ نے کونی کے بل اونچی ہو کر اصلاحاً کے چہرے کو دیکھ کر
انگلیوں سے اس کے بالوں کو سنوارتے ہوئے پوچھا تھا۔ تھک گئے ہیں اصلاحان؟ بہت۔ آنکھیں بند کیے وہ بس اس سکون کو محسوس کر رہا تھا جو بس عروشہ کے پاس رہنے سے اسے ملتا تھا۔ اتنا کام کیوں کرتے ہیں؟ اتنی رات ہو گئی ہے، آپ کو معلوم ہے 20 بار تو میں چہرے پر سرد پانی ڈال کر آئی تاکہ آنکھیں کھلی رکھ سکوں۔ 10 بار وہ گئی تھی، 10 بار اپنی طرف سے بڑھا لیا تاکہ اسے احساس دلا سکے کہ وہ کتنی اچھی بیوی ہے۔ شکریہ۔ ذرا آنکھیں کھول کر اسے مسکرا کر دیکھا، پھر سے آنکھیں بند کر لیں۔ بس شکریہ۔ عروشہ نے ہونٹ ٹیڑھا کیا تھا، پھر اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے وہ غور سے اس کے چہرے کو دیکھنے لگی۔ اصلاح آتی وہیں اٹک گئی، دھوپ نگل کر خود کو کوسا۔ ایسی کیا محبت پھوٹی کہ خود ہی شیر کی کچھار میں آ گھسی۔ اصلاح، آپ نے کھانا نہیں کھایا ہے نا؟ وہ ہاتھوں کی مٹھی بنائے ہونٹ بھینچے گھبرائی ہوئی بولی۔ کوئی خاص بھوک نہیں، بازوؤں میں تھی، چہرے پر ہوائیاں سی اڑ رہی تھی۔ مجھے بھوک لگی ہے۔ وہ اتنے غور سے اسے جانچ رہا تھا کہ وہ جلدی سے بیچاری بن کر بولی۔ ڈنر نہیں کیا تھا؟ اس نے پوچھا مگر اس کی کمر سے اپنے ہاتھ نہیں ہٹائے تھے۔ نہیں، آپ کا ویٹ کر رہی تھی۔ کس کے ساتھ کھائیں گے؟ پر اصلاح نے اس بار ہنس کر اس کی پشت سے اپنے بازوؤں کو ہٹا لیا۔ عروشہ تیزی سے اس کے سینے سے ہٹ کر بیڈ سے ہی ادھر گئی۔ کم مائی بیبی گرل، ڈنر کر لیتے ہیں۔ اصلاح اسی طرح ہنستے ہوئے بیڈ سے ایک ہی جست میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ چینج تو کر لیں، تب تک میں کھانا گرم کر لوں گی۔ وہ شانوں پر سے پھسلتے دوپٹے کو درست کرتی اس کی گہری نسوں سے گھبرائی سی بولی۔ آ کر لوں گا، تمہیں اکیلے جانے ڈر لگے گا نا؟ اصلاح نے قریب آ کر اس کا گال تھپکا اور اس کی کلائی تھام لی تو عروشہ بھی مسکرا کر سر ہلا کر اس کے ہم قدم ہو گئی۔ باس ملک امجد کا کچھ پتہ نہیں چل رہا ہے۔ اس کے گھر والوں کا کہنا ہے وہ 1 ہفتے کے لیے ملک سے باہر گئے ہوئے ہیں۔ وہ اپنے باس کے سامنے کھڑا سر جھکا کر ان کو بتا رہا تھا۔ 1 ہفتے کے لیے ملک سے باہر؟ اپنے گلاس میں مشروم انڈیلتے ہوئے شاہ نواز خان نے تعجب سے سر اٹھا کر اپنے غلام کو دیکھا۔ جی باس۔ وہ پھر سے ادب سے بولا۔ ملک امجد یوں بنا مجھے خبر کیے کیسے جا سکتا ہے؟ اس نے تو کل ہمارے ساتھ ان لوگوں سے ملنا تھا۔ شاہ نواز خان کو اب بھی تعجب ہو رہا تھا۔ اتنی اہم میٹنگ چھوڑ کر وہ کیسے جا سکتا ہے؟ اس کی موجودگی وہاں بہت ضروری تھی، نیا مال سپلائی کرنا تھا اور وہ غائب ہو گیا تھا۔ وہ اپنا موبائل اٹھا کر تیزی سے ملک امجد کا نمبر ملانا شروع ہو چکے تھے مگر انہیں حیرت ہوئی کہ جب اس کے موبائل نے ملک امجد کا موبائل سوئچ آف بتایا تھا۔ خان، مجھے پتہ کر کے بتاؤ امجد کدھر گیا ہے اور کیوں گیا ہے؟ انہوں نے موبائل صوفے پر پھینک کر انہوں نے اپنے سامنے کھڑے خان کو آرڈر دیا تھا۔ پچھلے کچھ مہینوں سے خان ان کا پسندیدہ غلام بن چکا تھا، اس کی وفاداری کے وہ قائل ہو چکے تھے۔ ان کے لیے وہ جان کی بازی بھی لگانے کو تیار رہتا تھا اور بہت ہی کام کا آدمی تھا۔ وہ پل میں ہی کسی بھی چیز کی پوری انفارمیشن انہیں لا کر دے دیتا تھا، اسی لیے انہوں نے اسے ملک امجد کے بارے میں پتہ لگوانے کا کہنے کے بعد وہ سکون سے ڈرنک کرنے لگے۔ یس باس، جلد ہی اس کے بارے میں ساری انفارمیشن آپ کے پاس ہوگی۔ خان ان کے سامنے ادب سے جھک کر وہاں سے نکل گیا۔ ادھر شاہ نواز خان اب ڈرنک کرتے ہوئے ملک امجد کے غائب ہونے کی وجہ سوچ رہے تھے۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ تم نے آج ڈنر کیسے چھوڑ دیا؟ اصلاح اس کی کلائی اپنی گرفت میں رکھے ہوئے سیڑھیاں اترتا سنجیدگی سے بولا، مگر اس کی آنکھیں مسکرا رہی تھی۔ اس میں حیرت کی بات کیا ہے؟ ڈنر سے پہلے ڈھیر ساری چاٹ کھا لی تھی، اسی لیے ڈنر نہیں کیا، سوچا آپ کے ساتھ ہی کروں گی۔ عروشہ اس کی ہمراہی میں سیڑھیاں اترتی ناراض سی ہو کر سچ بتا گئی، کبھی تو دل سے خوش کر دیا کرو۔ اس کی جگہ پر اگر کہہ دیتی آپ کے بنا میرے حلق سے کھانا نہیں اترتا نا تو زیادہ اچھا لگتا مجھے۔ اصلاح نے گردن موڑ کر جھوٹی خفگی سے اپنی محبوب بیوی کو دیکھا۔ جھوٹ کیوں بولوں میں؟ اپنے پیٹ پر ظلم نہیں کر سکتی؟ وہ بے پرواہی سے شانے جھٹک کر اس کی گرفت سے کلائی چھڑا کر باقی بچی سیڑھیاں جھٹ سے اتر گئی۔ ہاں بس مجھ پر ظلم کرو، شکایت کرتا۔ وہ بھی اسی تیزی سے اس کے پیچھے تھا۔ میں اور آپ پر ظلم؟ عروشہ فوراً مڑی تھی اور اپنی ہری ہری آنکھیں پھیلا کر اصلاح کو دیکھا۔ اصلاح ان آنکھوں میں ڈوب کر فنا ہونے کی خواہش کر بیٹھا۔ پہلے تو آپ ہی مجھے نہیں چھوڑنے والے اور آپ کے ہاتھ سے بچی تو ساسو ماں نے مجھے فوت کروا دینا ہے۔ اصلاح کی حالت سے بے خبر وہ اسے دیکھتے ہوئے اس کی معصومیت سے اپنے گال پیٹے، اس کے گال پیٹنے والی ادا اصلاح کو بے حد اچھی لگی تھی۔ وہ کھل کر مسکرا دیا۔ دل پر چھایا سارا غبار اس لڑکی نے دھو ڈالا تھا۔ اب وہ کچھ دیر پہلے والا سارا منظر بھول کر بس اسے ہی دیکھ سن اور محسوس کر رہا تھا۔ اصلاح لائٹ جلا دیں، کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے؟ وہ کچن کی طرف بڑھتی عجلت سے بولی۔ جو حکم اصلاح نے محبت سے پر نگاہ اس کی جھولتی سنہری
چوٹی پر ڈالی اور آگے بڑھ کر سوئچ آن کر دیا۔ اب کچن کی طرف جانے والا راستہ روشن ہو گیا تھا، ہلکی ہلکی روشنی ہر طرف پھیل گئی۔ آج تم بیٹھو، اپنی پیاری سی بیوی کے لیے میں کھانا گرم کروں گا۔ جیسے ہی وہ لوگ کچن میں آئے، اصلاحان نے بہت ہی پیار سے اسے کچن میں رکھی چیئر پر بٹھا دیا۔ آپ کھانا گرم کریں گے؟ عروشہ کو حیرت کا جھٹکا لگنا ہی تھا۔ جو بندہ ہل کر کبھی پانی بھی نہیں پیتا ہو، وہ کھانا گرم کرنے کی بات کرے تو جھٹکا تو لگے گا ہی۔ یس، اس میں اتنا شاکڈ ہونے کی کیا بات ہے؟ اصلاحان اس کے گال پر ہلکے سے چپت لگا کر چولہے کی طرف چلا آیا۔ عروشہ ٹیبل پر کونی ٹیک کر مٹھی اپنی کن پٹی پر رکھ کر پرشوق نگاہوں سے اپنے اکڑو سے شوہر نامدار کو دیکھ رہی تھی، جو چولہے کے پاس کھڑا سوچ رہا تھا کہ کون سا بٹن کس برنر کا ہے۔ آج تک اس سے کچن میں کبھی کوئی کام ہی نہیں کیا تھا، اب سمجھ میں نہیں آ رہا تھا چولہا کیسے جلائے۔ آپ نہ رہنے دیں، چولہا تک ابھی تک آپ نے نہیں جلا پائے۔ کافی دیر سے اسے چولہے کے سارے بٹنز چیک کرتے دیکھ وہ منہ بناتی اس کے پاس آ گئی۔ ہو گیا نا، بس دیکھو یہ رہا۔ اصلاحان کے کہنے کے ساتھ ہی ساتھ لائٹر جلا دیا۔ وہ جو سارے برنر کھول کر بیٹھا ہوا تھا، ایک دم سے آگ کا ایک زبردست شعلہ بھڑکا تھا۔ اف! اصلاحان کے ہاتھ برنر کے پاس ہی تھے، آگ بھڑکی اور شعلے نے اس کے ہاتھ کو چھو لیا۔ وہ تیزی سے پیچھے ہٹا۔ پاگل ہوئے ہیں، سارے گھر کو جلانا تھا۔ عروشہ نے گھبرا کر ڈپٹتے ہوئے پھرتی سے چولہا بند کیا، پھر ہاتھ جھٹکتے اصلاحان کا وہی ہاتھ تھام لیا جسے شعلوں نے چھو لیا تھا۔ مجھے کہتے ہیں بیوقوف، اور خود اتنی بڑی بیوقوفی کر دی۔ وہ بے حد پریشان سی اس کا وہی ہاتھ تھام کر اسے ڈپٹتے ہوئے اس کی ہتھیلی پر پھونک مار رہی تھی۔ ضرورت کیا تھی زیادہ لاڈ دکھانے کی؟ ہاتھ جلا لیا اپنا، کچھ ہو جاتا تو؟ عروشہ کی آنکھیں بھی نم سی ہوئیں۔ بے حد شکایت سے چپ چاپ خود کو دیکھتے اصلاحان کو دیکھا۔ کچھ نہیں ہوا، معمولی سا لگا ہے۔ اس کی نم آنکھیں دیکھ اصلاحان بے چین ہو گیا۔ اپنا ہاتھ چھڑا کر اسے کھینچ کر خود سے لگا لیا۔ اصلاحان، آپ کو کچھ ہو گیا نا؟ میں مر جاؤں گی۔ عروشہ اس کے ساتھ بے ساختہ ہنس دیا، پھر اسی طرح ہنستے ہنستے جھک کر اس کی پیشانی پر، پھر دونوں آنکھوں کو اپنے لبوں سے چھوا تھا۔ اتنی محبت تھی اس لمس میں کہ عروشہ اندر تک شانت ہو گئی۔ اچھا اب چھوڑیں، مجھ سے اب بھوک برداشت نہیں ہوگی۔ خود کو چھڑانے کی کوشش کرتے ہوئے وہ جلدی سے بولی۔ اصلاحان نے اس طرح سے اسے اپنے سینے سے اور چپکا لیا، اس طرح میں قادی وجود اس کے مضبوط بازو کی گستاخانہ حرکتیں، اس کے ہونٹوں کی شدتیں۔ اصلاحان کبھی ایسا رومانٹک نہیں تھا۔ رومانس تو ہمیشہ بیڈ روم تک محدود رکھنے والا اصلاحان میر آج اس لڑکی کو وہ سب دے رہا تھا جو کسی بھی لڑکی کی خواہش ہو سکتی ہے۔ وہ سراپا جلتی ہوئی بس ان دونوں کو دیکھے جا رہی تھی۔ وہ اپنے روم میں بڑے ناک سے کتاب کا مطالعہ کرنے میں مصروف تھی کہ ان کی ناک میں بہت ہی ناگوار بو گزری۔ انہوں نے کتاب بند کر کے گہرا گہرا سانس لیا۔ بہت تیز کچھ جلنے کی بو تھی جو ان کے روم تک آ رہی تھی، کیونکہ ان کا روم کچن سے کچھ ہی دوری پر تھا۔ جلنے کی بو آرام سے ان کی ناک تک پہنچ گئی۔ ملازمہ کچھ چولہے پر رکھ کر بھول گئی ہے کیا؟ وہ یہی سوچ کر اپنے ہاتھ میں دبی کتاب سائڈ ٹیبل پر رکھ کر تیزی سے بیڈ سے اتر کر سلیپرز پیروں میں ڈال کر دروازے تک آئیں۔ جیسے ہی انہوں نے دروازہ کھولا، بو اتنی زیادہ پھیل گئی کہ انہوں نے اپنا دوپٹہ منہ پر رکھ لیا۔ وہ تیز تیز چلتی کچن تک آئی تھیں۔ کچن میں پھیلی بو، چولہے پر رکھی کالی ہوتی پتیلی دیکھی اور پھیلا ہوا دھواں۔ وہ تو ایسا منظر اور اتنی بڑی لاپرواہی کو دیکھ کر سیخ پا ہو گئی۔ آگے بڑھ کر سب سے پہلے انہوں نے چولہا بند کیا تھا اور اپنی جلالی آواز میں وہ بولتی ہوئی کچن سے باہر نکلی تھی، کون تھا یہ؟ کس کی مت ماری گئی تھی جو چولہے پر جلا؟ ایک لمحے میں انہوں نے سب نوٹ کر لیا اور دوسرے ہی لمحے مڑ کر پھر سے کچن میں چلی گئیں۔ کچھ جل رہا ہے۔ ان کے جاتے ہی اصلاحان کو اب پھیلی ہوئی جلنے کی بو کا احساس ہوا تھا۔ ناک انگلی سے رگڑ عروشہ سے کہا، میرا کلیجہ جل رہا ہے، اس کی بو ہے۔ وہ رونی آواز میں چل کر بولتی ادھر ادھر اپنا دوپٹہ ڈھونڈنے لگی جو نواب صاحب نے کہیں پھینک دیا تھا۔ اصلاحان نے مسکرا کر اس کی رونی سی شکل دیکھی۔ آنکھیں دھندلائی ہوئی تھیں جس کی وجہ سے اسے دوپٹہ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اصلاحان نے کچھ دوری پر پڑے دوپٹے کو جھک کر اٹھایا تھا اور عروشہ کے شانے پر ڈالنے ہی والا تھا کہ ماں جی کو پھر سے ادھر آتا دیکھ کر دوپٹہ اس کے اوپر پھینک دیا۔ عروشہ نے جلدی جلدی دوپٹہ سر سے شانوں تک پھیلا لیا۔ ماں جی بمشکل اپنی مسکراہٹ پر قابو پاتی وہیں سے بولی تھی، اصلاحان ساری کھڑکیاں اور دروازے کھول دو ورنہ بو نہیں جائے گی۔ وہ ان دونوں کو ایک ایک نظر دیکھتی پھر سے کچن میں چلی گئیں۔ اصلاحان سر کھجاتا تیزی سے مڑ کر پردے ہٹا کر گلاس ڈور کھول چکا تھا، ساتھ ہی ایئر فریشر کے سوئچ بھی آن کیے تھے۔ اللہ کتنی بے عزتی ہو گئی، آج کیا سوچ رہی ہوں گی؟ ماں جی کتنے بے شرم ہیں یہ دونوں، آپ نے تو مجھے رسوا ہی کر دیا۔ عروشہ کو اپنا غم ستانا شروع ہو چکا تھا۔ وہ رونی صورت اور نم آنکھوں سے ہاتھ اٹھا اٹھا کر بول رہی تھی،
اسلان سر ڈھک کر ہولے سے ہنستا اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا۔ ماں جی کچھ نہیں سوچیں گی بلکہ وہ تو خوشی سے ہم دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ اسلان نے پھر سے اس کی کمر میں کر دے گی، سب سمجھ جائیں گے کہ اسلحان میر مکمل طور پر عروشہ کا ہو چکا ہے۔ اس بار یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک بھی تھی، لہجہ معنی خیز سا۔ پتہ نہیں کیا بک بک کرتے ہیں۔ اب اسے اس وقت بس ماں جی کے دیکھ لینے کا غم تھا۔ وہ کیا کہہ رہی تھی کچھ سمجھ میں نہیں آیا، اس لیے پورے غصے سے اپنی کونی اس کی پسلی میں چلائی تھی۔ عجیب بیوقوف لڑکی ہے۔ اسلان نے منہ بنا کر اسے جھٹکے سے سیدھا کر کے کچھ کہنا ہی چاہا کہ ماں جی کو پھر سے آتے دیکھ کر وہ کنارے ہٹ گیا۔ کھائی بنا مت سونا ماں جی، بس اتنا کہہ کر اب روم کی طرف بڑھ گئی۔ عروشہ ایک غصیلی نگاہ اسلان پر ڈال کر کچن کی طرف بڑھ گئی۔ اسلان کچھ دیر کمر پر ہاتھ رکھے اس کے بارے میں سوچتا رہا، پھر وہ بھی اس کے پیچھے ہو لیا۔ عروشہ فریزر سے سلاد وغیرہ نکال کر سب ٹیبل پہ رکھ رہی تھی۔ اسلان نے مائکرو ویو میں رکھا برتن دیکھا، پھر روٹی زوجہ محترمہ کو دیکھا۔ پہلے ہی بریانی مائکرو ویو میں رکھتے تو تمہیں جو بدنامی اور رسوائیاں لگ رہی ہیں وہ نہیں ہوتی۔ آرام سے چیئر پر بیٹھ کر سلاد منہ میں ڈالتے ہوئے عروشہ کو اور بھی جلایا تھا۔ اس میں بھی رکھ دیتی نا تو آپ کو صبح کر دینی تھی، پتہ تو تب بھی سب کو لگ ہی جانا تھا، وہ جل کر جواب دیتی۔ اپنا کام بھی کر رہی تھی۔ اسلان زور سے ہنس دیا۔ وہ اسی پھولے منہ سے ساری چیزیں ٹیبل پر رکھ کر خود بھی چیئر کھینچ کر بیٹھ گئی۔ اسلان نے دوسری پلیٹ میں کھانے کے بجائے اسی پلیٹ میں کھانا شروع کر دیا۔ عروشہ بھی کوئی اعتراض جتائے بغیر چپ چاپ کھاتی رہی تھی۔ تم اچھے سے کھاؤ، میں آتا ہوں، ڈرنا مت، یہیں ہوں۔ 2-4 ہی لقمے لے کر وہ چیئر پیچھے کر کے اٹھ گیا تھا۔ پیار سے عروشہ کا گال چھو کر اس نے پانی پیا اور کچن سے نکل کر وہ ادھر چلا آیا جہاں اس نے سارے ڈورز کھولے ہوئے تھے۔ جینس کے پاکٹ سے سگریٹ نکال کر وہ آ کر ایک طرف گلاس وال کے ڈور کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ لان میں اس وقت پوری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ اسلان نے سگریٹ سلگا کر گہرا کش لیا تھا۔ سگریٹ کا کش لیتے ہوئے اس نے صاف محسوس کیا اب بھی 2 آنکھیں اسے دیکھ رہی تھیں، اور وہ 2 آنکھیں کس کی تھی اچھے سے جانتا تھا۔ وہ کب سے یہاں ہے یہ بھی جانتا تھا، اس نے اسے عروشہ کے ساتھ بھی دیکھا تھا یہ بھی جانتا تھا، اور یہی تو اس کا مقصد تھا کہ وہ دیکھے۔ اب بھی سگریٹ کے کش لیتے ہوئے وہ زہر بھرے انداز میں اس ہستی کے بارے میں سوچتے ہوئے مسکرا رہا تھا۔ جب تک سگریٹ ختم نہیں ہوئی وہ انجان بنا وہیں کھڑا رہا تھا۔ جیسے ہی سگریٹ ختم ہوئی، سگریٹ کے ٹکڑے کو پیروں تلے دبا کر مسل کر وہ سارے ڈورز اور ونڈوز لاک کر کے پردے برابر کر کے پھر سے کچن کی طرف آ گیا۔ کچن میں آتے ہی اسلان نے ٹھنڈی سانس بھری۔ حسن اور معصومیت کی دیوی وہیں ٹیبل پر سرک کے نیند کی وادیوں میں جا چکی تھی۔ اسلان میر ابھی اور صبر کریں، ابھی آپ کی بیوی کو بس نیند پیاری ہے، وہ اپنے دل کو سمجھائے۔ وہ کچن سے نکل کر اپنے بیڈ روم کی طرف بڑھ گیا۔ عروشہ کو بیڈ پر لٹا کر اسلان نے اس پر کمفرٹر ڈال دیا۔ ایک بار پھر اس پر محبت بھری نظر ڈال کر اس نے جھک کر عروشہ کی پیشانی پر اپنے لب رکھے تھے۔ کتنی دیر اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھے وہ اس آسودگی کو محسوس کرتا رہا تھا جو صرف عروشہ کی وجہ سے ہی اسے نصیب ہوئی تھی۔ تم نے ہی تو اسلحان میر کی زندگی کو اپنے وجود سے روشن کر دیا ہے میری جان، ورنہ وہ تو تاریکیوں میں بھٹک رہا تھا۔ اپنے چہرے کو اٹھا کر وہ سرگوشی نما آواز میں بولا تھا۔ ایک بار اس کا سر سہلا کر وہ مسکراتا ہوا بیڈ سے ڈریسنگ روم میں چلا آیا تھا۔ لباس تبدیل کر کے اسلحان سگریٹ اور لائٹر لے کر بالکنی کی طرف چلا آیا۔ وہاں پر کاؤچ پر بیٹھ کر سگریٹ سلگاتے ہوئے آج پھر سے اسلحان میر ماضی کی یادوں میں کھونا چاہتا تھا۔ وہ وہیں سے سوچ رہا تھا جب وہ حادثہ ہوا تھا اور عروشہ شاہنواز خان سے عروشہ اسلحان میر بن کر اس کی زندگی میں آئی تھی۔ اسے وہ حادثہ کہے یا اپنی خوش بختی، حادثے کبھی کبھی آپ کی پوری زندگی کو تبدیل کر کے آپ کو وہ بخش دیتے ہیں جس کو نہ پانا آپ کے لیے غیر یقینی ہوتا ہے۔ اسلان پھر سے آج سے 6 ماہ پہلے کی اس رات میں پہنچ گیا جب وہ حادثہ ہوا تھا جس نے ان دونوں کی پوری زندگی ہی تبدیل کر دی تھی۔ عروشہ کی باتوں نے اسے اندر سے جھنجھوڑ دیا تھا۔ وہ بے وقوفی میں بھی ایسی باتیں کر گئی تھی کہ اسلحان میر کو بار بار یہ خیال آ رہا تھا کہ غیرت اور مان کے لیے جو قربانی اس نے ہانیہ سے مانگی تھی، کہیں اس قربانی نے اس کا دل تو زخمی نہیں کر دیا۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ ہنستی کھیلتی اس کی ہانیہ کیسے چپ سی ہو کر رہ گئی تھی۔ اسلحان نے اپنی پیشانی ملی۔ اگر ہاشم شاہنواز خان کا بیٹا نہیں ہوتا
تو وہ کبھی بھی اپنی بہن کی محبت کے بیچ دیوار نہیں بنتا۔ ہاشم بہت اچھا اور نیک لڑکا تھا، مگر اس کا باپ شاہ نواز خان تھا، اور اس دن اسلحان نے دیکھا تھا اس کی غلیظ نظروں کو ہانیہ پر پڑتے۔ ان نگاہوں میں جو کچھ تھا وہ پاکیزگی کے علاوہ سب کچھ تھا۔ وہ کیسے اپنی بہن کو ایسے شخص کی بہو بنا دیتا جس کی نگاہیں تک پاک نہیں تھیں۔ کردار کی بات تو بہت بات کی بات تھی۔ ہاشم کے ساتھ وہ الگ، اور اسلحان اس شخص کا سایہ بھی اپنی بہن پر پڑنے نہیں دینا چاہتا تھا۔ کچھ بھی ہو، ہانیہ کو ہاشم کو بلانا پڑے گا، اور یہی ان دونوں کے حق میں بہتر ہوگا۔ اسلحان نے قطعیت سے سوچ کر گہری سانس لے کر خود کو مطمئن کرنا چاہا، اور وہ مطمئن ہو بھی گیا، مگر ایک پھانس اب بھی دل میں کہیں گڑ رہی تھی۔ خود کے دل کا کیا کرے جو زندگی بھر کے لیے ایک درد سے آشنا ہو گیا تھا جس کا علاج اب کبھی ممکن نہیں تھا۔ اب اس کا اس فنکشن میں دل نہیں لگنا تھا۔ وہ ماجی سے کہہ کر کہ وہ لوگ گارڈز کے ساتھ واپس آ جائیں، اجلت سے وہاں سے نکل گیا۔ ہانیہ کا دل بری طرح سے رونے کا کہہ رہا تھا۔ وہ تو بالکل خالی ہاتھ رہ گئی تھی۔ ایک طرف بھائی کی نظروں میں گر گئی، دوسری طرف اپنی محبت کا خون خود اپنے ہاتھوں سے کر ڈالا۔ ہاشم میں مر جاؤں گی، تمہارے بنا میں مر جاؤں گی، وہ ایک دم سے اپنے ہاتھ اپنے چہرے پر رکھ کر پھٹ پھٹ کر روئی تھی۔ شاہ نواز خان ادھر سے گزر رہے تھے کہ ان کی نگاہ قدرے تاریک جگہ پر کھڑی ایک لڑکی پر پڑی تھی۔ اس وقت انہوں نے ڈرنک بھی کی ہوئی تھی، اسی لیے لڑکی دیکھتے ہی ان کی ہوس پرست رگ پھڑک گئی، ورنہ اس طرح کے فنکشنز میں وہ اپنے اوپر قابو ہی رکھتے تھے۔ لڑکی دیکھ بھی رہی تھی، بڑی خوبصورت۔ جب سامنے اتنی حسین لڑکی ہے تو وہ غلاظت سے سوچتے، اپنا کوٹ درست کرتے ہوئے آگے بڑھے۔ اپنی وجاہت، اپنی شخصیت پر انہیں بہت ناز تھا۔ آج تک وہ جس لڑکی کی طرف بڑھے تھے کسی نے انہیں نظر انداز نہیں کیا تھا، ان کے پیچھے دیوانی ہو جاتی تھیں لڑکیاں۔ اب بھی یہ لڑکی انہیں دیکھتے ہی ان پر فدا ہو جائے گی، اسی خوش فہمی میں وہ غرور سے آگے بڑھے تھے۔ ایکسکیوز می مس، اینی پرابلم؟ آپ رو کیوں رہی ہیں؟ انہوں نے اپنے خوبصورت لب و لہجے سے منہ چھپا کر کھڑی لڑکی کو مخاطب کیا۔ ہانیہ مردانہ آواز سن کر ڈر کر اچھل پڑی۔ چہرے کے سامنے بہن نہ ہوتی تو اب تک ان کے پاس ان کے بیڈ روم میں ہوتی، مگر وہ اسلحان میر سے ڈرتے تھے۔ بڑی کمینی چیز تھا وہ، ایک بار ضد میں آ جائے تو ان کا مرتے دم تک پیچھا کر سکتا ہے، اور وہ جو اسلحان میر سے چھپے ہی رہنا چاہتے ہیں ان کی کچھ وجوہات بھی تھی۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ ہانیہ کو خوف کے ساتھ غصہ بھی آ گیا، ان کی آنکھ پر ہوتی نظروں سے گھن سی آ گئی۔ وہ اس کے ہاشم کا باپ تھا، ایک غلیظ انسان تھا جس نے اس کے دوست اور ہاشم کی زندگی میں زہر گھولا ہوا تھا۔ وہ بھی ان سے نفرت کرتی تھی۔ میں ہر اس جگہ رہتا ہوں جہاں تم جیسی حسین لڑکی موجود ہو۔ اپنی عادت سے مجبور ہو کر وہ ہنستے ہوئے اسے اسی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ یہاں اسلحان میر اب تھا بھی نہیں، وہ اسے جاتے دیکھ چکے تھے، اس لیے موقع کا فائدہ اٹھانے میں کیا حرج ہے گیا۔